السلام علیکم ایوری ون۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس رمضان تمہاری ہر دعائیں قبول ہو جائیں تو بس تم تہجد پڑھنا شروع کر دو اور اس وقت اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو اکثر انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پاتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس پاک عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کی توفیق پر، تو ہم لوگ زیادہ تر سحری کے وقت تو اٹھتے ہی ہیں، تو کیوں نہ اس وقت تھوڑا جلدی اٹھ کر اللہ کی یاد میں سجدہ کر لیں، اس کی عبادت میں وقت گزار لیا کریں۔ اس ماہ میں مانا کہ انسان کی نیند کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی تہجد کی روٹین اس مہینے سے ہی سیٹ کر سکتے ہیں۔ رات کے آپ 3 بجے کا الارم لگا کر سو جائیں، یا جیسے امی ابو اٹھائیں تو سحری کے لیے اٹھ جائیں۔ اٹھ جاتے ہی فوراً وضو کر لیں اور تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ جیسے باقی نماز میں آپ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ تہجد ادا کر سکتے ہو۔ اس کی نیت میں پہلے آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت اگر حاجت پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت کریں تو یہ بھی درست ہے۔ اس طرح نیت کر لینی ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص صورت تو نہیں ہے، جو آپ کو یاد ہے وہ صورت آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو یا 4 پڑھ رہے ہو، 8 یا 12، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہو اتنی تعداد سے پڑھ سکتے ہو، آپ کو اجر ملے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رمضان میں جان لو کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر عشاء کی نماز کے وتر آپ نے پہلے ہی پڑھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں پڑھے تو اس وقت تہجد کے آخری میں پڑھ سکتے ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو معمول بنا لیں، پھر دعا مانگیں۔ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہی رمضان کی بعد بھی پڑھ سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے تقاضے سے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور پھر جب میرا اللہ کسی کو خود کے قریب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تحفے میں تہجد سے نوازتا ہے۔ تہجد کا ہر پہر اتنے معجزوں والا ہے کہ جب اللہ کا محبوب بندہ سرگوشی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دکھڑے بیان کرتا ہے، میرا اللہ ہر شے کو دھیمی کر کے صرف اور صرف اپنے بندے کی آواز سنتا ہے۔ یہ ہے میرے سوہنے رب کی محبت اپنے بندوں کے لیے۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کو منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جب منانے کا طریقہ اتنا پیارا ہوا، پھر وہ ذات تو بہت رحیم ہے، اس سے مانگ کر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب بندے ہو جسے وہ عطا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مناؤ اور میں تمہیں عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم تہجد میں اپنی محبت کا اظہار کرو اور اللہ سے دعائیں کرو۔ وہ میرا رب ہی تو ہے جو ہمیشہ مجھے مصیبت کے آخری لمحے میں سنبھال لیتا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے جو کسی انسان کو ہمدردی کے لیے آخری لمحے بھیج دیتا ہے۔ میرا اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے جو مجھے ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ میرا رب ہی تو ہے جو میں روتی ہوں تو مجھے سکون دیتا ہے۔ وہ میرا رب ہی تو ہے جب میں اس کو پکارتی ہوں تو وہ میری پکار بھی سنتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے دل میں ہے، میرے ساتھ ہے، میری نس نس میں ہے۔ آسمان اور زمین ہر جگہ ہی تو ہے، آسمان اور زمین ہر جگہ ہی تو ہے، تو کیا آپ کو اس کی نشانیاں واضح نظر نہیں آتی؟ یا الہی، رمضان کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کے صدقے اے میرے مالک، جو کوئی بھی کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے
تو اسے ان کا نصیب بنا دے، انہیں ایک دوسرے کے حق میں بہتر بنا دے، اپنی رضا شامل کر دے۔ میرے رب جو کوئی بھی اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کوئی بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی اور شفا عطا فرما۔ بہت کم لوگوں کے دل میں ہی دعا کا خیال آتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آیا ہے تو یقین رکھو کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبولیت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے، جن کا ملنا اللہ کو بے حد پسند ہے اور وہ دیر نہیں کر رہا بلکہ تمہاری آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تم دعا مانگتے مانگتے قبولیت کے کتنے قریب آ گئے ہو۔ اب تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہو۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اپنے اختتام پر ہو۔ تم نے جو دعا مانگی ہے ہو سکتا ہے اب ان سب کی قبولیت کا وقت آ چکا ہو۔ بے فکر رہو، ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیزیں نواز دینا ہے۔ جس یقین سے تم نے تہجد کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی ہے، جان لو کہ اب قبولیت کا وقت بہت قریب ہے۔ تمہارے ہر آنسو کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں بدل دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے؟ تو پھر یقین رکھو اللہ جب کسی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا تو پھر یہ جان لو کہ اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھ چکا ہے۔ اب وہ کب کیسے پوری ہوگی اس کو رب کائنات پر چھوڑ کر مطمئن ہو جاؤ۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے، معجزات کو وجود میں لانے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت۔ جانتے ہو رمضان میں تہجد کی کتنی طاقت، اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت۔ تہجد پڑھنے والے کے پاس اتنے مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہر جنگ ایک دعا سے فتح کر سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل یہاں جوڑ دیے جاتے ہیں، بکھرے ہوئے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے بلکہ تمہیں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پا جاتے ہیں، اور وقت تہجد جو بھی خیال تمہارے دل میں آ جائیں وہ خیال بھی حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو پھر تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے گا؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود سے ملاقات کے لیے چنتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ جلد ہی تمہاری روتی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا کہ جیسے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو، دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود۔ یقین رکھو اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی تہجد ہے، یاد رکھیے گا۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بنائی ہی قبولیت کے لیے گئی ہے۔ تمہارا رمضان کی راتوں میں آخری پہر نیند قربان کر کے تہجد پڑھنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ وہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے،
اور جس کو اللہ تہجد کے لیے چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت ہی لاڈلا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کو کبھی بھی تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس رمضان تمہاری ہر دعائیں قبول ہو جائیں تو بس تم تہجد پڑھنا شروع کر دو، اور اس وقت اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو چیز کھو گئی وہ اب دوبارہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو الرحمن ہے نا، جس کے دسترس میں دو جہاں ہیں، وہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے نا تو کائنات میں ان چیزوں کے درمیان چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ جب اس پر مکمل یقین رکھ کر اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہو تو ہر کھوئی ہوئی چیز بالکل ویسے ہی پاتے ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام لوٹائے گئے تھے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت تہجد اللہ اپنے بندے سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ سب ظاہر چھپی باتوں کو جانتا ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے۔ بے چینی کو روحوں اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے وہ تمہاری آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ ہی لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ جو کہانی ایک بار وقت تہجد اللہ کو سنائی جاتی ہے اس کا نامکمل رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے، تو پھر اپنے دل سے وسوسوں کو نکال دو۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے معجزوں کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔